well very very nicely. لیکن اگر اس پہ بات میں آخری ایک سوال ہے کہ اب اس کا کیا کیجئے کہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے وہ تو ایز وی اسپیک جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پانی روکنے کا کوئی بھی اقدام جو ہے وہ اس کو ہم جنگ کا اعلان تصور کریں گے, اس کو تو وائلیٹ کر رہے ہیں نا وہ آلریڈی ایز وی اسپیک. اب اس کا کیا کیجئے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر پہلی بات تو آپ کو معلوم ہے, یہ میں آپ کے پروگرام دیکھ کے ہی جانکاری پیدا کرتا ہوں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سندھ طاس کا جو معاہدہ ہے اس میں سسپینڈ یونیلیٹرلی کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, یعنی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. اب جس چیز کی پاسبلٹی ہی نہ ہو اس پہ میں کیا تبصرہ کروں؟ ہم تو اس کو ریکگنائز ہی نہیں کر سکتے کیونکہ اس ٹریٹی میں کوئی پروویژن ہی نہیں ہے ریکگنائز کرنے کی. اب گھڑی بھر کو مان لیجئے کہ انہوں نے معطل کر دیا, اگرچہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ معطل تو انہوں نے 2 سال سے کیا ہوا تھا, جب لیگلی کچھ نہیں بن پائی تو پہلگام کر دیا. یعنی کمال ہے کہ پہلے اگر پہلگام کے نتیجے میں آپ نے ٹریٹی کو معطل کرنا تھا تو پہلے کیوں معطل کیا ہوا تھا؟ پہلے جب آپ نے تمام وائلیشنز اس کی سٹیپولیشنز کو وائلیٹ کیا اور ہم بارہا آپ کو انگیج کرتے رہے, آپ بھی ہمیں انگیج کرتے رہے, لیکن جب آپ کو سمجھ آ گئی کہ جناب یہ ٹریٹی ری نیگوشیٹ ہونے کی لیگل پروویژنز بہت کم ہے تو آپ نے پہلگام کہہ دیا, پہلگام ہو گیا, اب ٹریٹی ختم. لیکن میں بات کچھ اور کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ تو دنیا کو کرنا ہوگا, پہلی بات کہ ٹریٹی کیا ہے, اور اگر اس ٹریٹی کی کوئی اہمیت نہیں تو دوسری جنگ عظیم کے بعد ہونے والی کسی بھی ٹریٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یعنی کوئی بھی شخص جنگ بندی کیا, جنگی معاہدے کیا, امن کے معاہدے کیا, پانی کے معاہدے کیا, یہ انوائرمنٹ کے معاہدے کیا, اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی معاہدے کی جو حیثیت ہے وہ اس کاغذ سے زیادہ نہیں, جب مرضی ردی میں پھینک دیں, ختم ہوئی بات. مسدد سے آپ کی بات تو آ گئی, بروس کے وی ہیو اے ویری اسٹرانگ کیس. اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں بڑی تگڑی بات ہے نا, اور یہ بھی کہ اگر ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے کہ لو ریورائن کنٹری کا پانی بند کرتا ہے اپ ریورائن والا, تو پھر یہ کام تو پھر چائنا کے لیے بھی یہ کام ناجائز نہیں ہوگا بھارت کے ساتھ کرنا. تو وی ہیو اے اسٹرانگ کیس ٹو پلے, لیکن اب ہمیں اس کو اچھا مارکیٹ کرنا ہے اس کیس کو, جو کہ ہم شاید ماضی میں بہت اچھا نہیں کر سکے ہیں مختلف مواقع پہ. یو اگری؟ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا اس مرتبہ وزیر اعظم اور ڈیپٹی وزیر اعظم نے پاکستان کو بھرپور مارکیٹ کیا. اور ویسے تو اگر حقیقت یہ ہے کہ ہمیں تو ویسے ہی بھیج رہے ہیں, اصل میں اگر مارکیٹ کرنا ہے تو آپ کو بھیجنا چاہیے تھا. یہ تو تھوڑی سی زیادتی ہے, یہ کم از کم آپ کو ہمارے ساتھ جانا چاہیے تھا. آپ سے بہتر کون مارکیٹنگ کرتا ہے؟ میں اس معاملے میں سب کے ساتھ ہوں, لیکن بہرحال تفریق کے نہیں یہ میں جانتا ہوں. لیکن دیکھیے اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے, جو ہمارا مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ پانی کیا ہے. کیا پانی اوریجن ہے؟ کیونکہ اگر اوریجن ہے تو جیسے آپ نے کہا پھر چائنا بھی آپ کا جو 1/3 پانی بھارت میں آتا ہے اسے بند کر سکتا ہے, اور ان کے ساتھ تو آپ کا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک گراؤنڈ کریٹ کر رہے ہیں اس چیز کے لیے کہ آپ کا پانی بند کر دیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا پانی جو ہے وہ کوئی دریا ہے اور انوائرمنٹ ہے جو اس کے ارد گرد رہتی ہے؟ یعنی ایسے تو نہیں کہ ہوائیں جو پاکستان سے بھارت اور بھارت سے پاکستان آتی ہیں وہ رک جائیں گی, یہ تو ہو نہیں سکتا. پانی جو بہتا ہے وہ بہنا رک جائے, یہ تو ہو نہیں سکتا. تو کیا آپ اس پانی کو صرف دریا سمجھتے ہیں اور اس کے ارد گرد کی انوائرمنٹ اور کلائمیٹ سمجھتے ہیں جسے اب آپ برباد کرنے لگے ہیں؟ یا ہم جس چیز کو پانی کے آپ کہہ رہے ہیں ہم اس کو انڈس ویلی سیولائزیشن کہتے ہیں. آپ جب بھی انڈس بیسن کا ذکر یا انڈس ریور کا ذکر نہیں کرتے, آپ انڈس ویلی سیولائزیشن کا ذکر کرتے ہیں. تو اب آپ کیا سیولائزیشن پہ یعنی پوری تہذیب پہ حملہ کرنے لگے ہیں؟ تو سوچنا یہ ہے کہ جو بھارت کر رہا ہے وہ ہے کیا. کیا وہ انوائرمنٹ کو تباہ کرنا چاہتا ہے؟ کیا وہ پانی کو صرف اوریجن سمجھتا ہے؟ کیا وہ پانی کو تہذیب سمجھتا ہے اور تہذیب پہ حملہ کرنا چاہتا ہے, ثقافت پہ حملہ کرنا چاہتا ہے, تاریخ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے, مستقبل پہ حملہ کرنا چاہتا ہے؟ پاکستان کے 50% لوگ جو ہیں وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں, کیا ان پہ حملہ کرنا چاہتا ہے, ان کو بے روزگار کرنا چاہتا ہے؟ پاکستان کی 25% جی ڈی پی جو ہے وہ اس معیشت کا تعلق جو ہے وہ ایگریکلچر سے ہے, کیا وہ پاکستان کی معیشت تباہ کرنا چاہتا ہے؟ پاکستان کی تمام فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ ایگریکلچر سے تعلق رکھتی ہے, تو کیا وہ پاکستان میں قحط لانا چاہتا ہے؟ بہت وسعت ہے اور اس کو ملک کسی کی
اور ٹھیک ہے. اور مسلسل بالکل ٹورڈز دی اینڈ ایک آخری سوال پاکستان کی داخلی سیاست سے متعلق کہ وہ کہتے ہیں جی اڈیالہ سے آواز آئی آج پھر کہ ہم ایک اور فیصلہ کن تحریک کا, کبھی کوئی کہتا ہے کہ اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد لا سکتے ہیں, کبھی کہتے ہیں جناب وہ تحریک فیصلہ کن شروع کریں گے. ابھی شیخ وقاص صاحب نے کہا ملک گیر تحریک ہوگی. ایک اور کوئی چیلنجنگ سچویشن ہو سکتی ہے گورنمنٹ کے لیے؟ اب آپ ریلیکس ہیں کہ ٹھیک ہے جو کرنا ہے کریں. ایک کوئک بھائی بات یہ ہے, میں نے تو بادامی صاحب یہ بھی سنا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح کہ ہم پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے. سنا آج کوئی جنید اکبر صاحب نے کہا ہے کہ ہم پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے, یا یہ جو پہاڑ ہیں اسلام آباد کے یہاں سے ڈسینڈ کریں گے. اچھا یہ میری نظر سے آنیسٹلی نہیں گزرا, میری کچھ فہمی, میری لا علمی کہی ہے. پھر یہ بھی سننے میں آیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم سی پیک کے راستے جو ہیں وہ بند کر دیں گے جو خیبر پختونخوا سے گزرتے ہیں. بھائی بنیادی طور پہ یہ تمام بات اگر اس کا آپ احاطہ کریں تو بات وہی نکلتی ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, بس اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر خان عدالت کے ذریعے باہر نہیں نکل سکتا تو ہم پورا پاکستان جلا دیں گے, پاکستان کو برباد کر دیں گے. محترمہ علیمہ خان صاحبہ بڑی ہمارے لیے قابل عزت ہیں, لیکن جو وہ گفتگو فرما رہی ہیں اور جس طرح کی شعلہ بیانیاں وہ کر رہی ہیں, آپ اندازہ کیجئے کہ ان کا کیا مطلب ہے. ابھی ہم جنگ جیت کے نکلے ہیں تو وہ جس طرح کی گفتگو کر رہی ہیں فیلڈ مارشل کا عہدہ دینے پہ, تو میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ مانک شاہ کو جب فیلڈ مارشل بنایا گیا 1971 پہ, اس وقت تو کسی نے اعتراض نہیں کیا, اور ہم جب جنگ جیتے تو سب معترض ہو گئے کہ فیلڈ مارشل کیوں بنایا. یار کہ آپ کمال لوگ ہیں, آپ کو اس بات کا یقین نہیں کہ ہم جیت گئے ہیں, یہ اس بات کی خوشی نہیں کہ ہم جنگ جیتے ہیں. اور اگر بھارت جنگ جیتے یا سمجھے کہ وہ جیتا ہے اور وہ فیلڈ مارشل بنائے تو کوئی اعتراض نہیں, نہ پاکستان میں نہ بھارت میں. اور ہم جنگ جیتے تو کون ہے یہ لوگ جو معترض ہیں؟ اور یہ کمال لوگ ہیں, بہت عجیب گفتگو کر رہے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں 2 دن تو ٹھہر جائیں یار, 2 دن تو ٹھہر جائیں, ذرا سانس تو لے لیں. بچے ہمارے پہلی مرتبہ خوش ہوئے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ بہت شکریہ مصدق صاحب کی.